السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 8ویں روزے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ خیریت سے ہمیں 8واں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ آج 8ویں روزے کے حساب سے میں اس کی کچھ چند خصوصیات بتاؤں گی، جس طرح سے میں نے چھٹے روزے سے سٹارٹ کیا تھا۔ چھٹے روزے کے میں نے بیان بتایا تھا، 7ویں روزے کا اور آج 8ویں روزے کا۔ تو 8ویں روزے کی جو اپنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور اس دن کی جو فضائل ہیں اور اس دن جو فضیلت ہوئی تھی اس کے بارے میں مختصراً 10 منٹ کی اپنی انشاءاللہ ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ 8 روزہ ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ 8 روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دن کو بہت مخصوص بنایا ہے کیونکہ یہ آخری عشرۂ رحمت ہے، کیونکہ ہمارے 7 دن جو ہم روزہ بھوک پیاس ہم رکھتے ہیں، روزہ کا مطلب صرف بھوک پیاس کو روکنا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو صرف بھوک پیاس کو روکنے کا نام روزہ نہیں، اپنی نفس پر قابو پانا، صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ سب پہ ہمیں جمے رہنا ڈٹ کے، وہ ہمارا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود اس کو اپنے آمنے سامنے دیں گے۔ اور اس دن جو فضیلت ہے وہ 3 چیزوں پر آتی ہے کہ اس دن 8ویں روزے کو جہنم سے آزادی ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دن ہے۔ 2 نمبر پہ اس میں فتوحات، بزرگان دین اس میں جہاد پہ نکلے تھے اور انہوں نے جنگیں لڑی تھیں اور فتح حاصل کی تھی 8ویں روزے کو۔ تو آپ سوچیں، ہم تو ایئر کنڈیشن روم میں آج کل بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھوک پیاس میں صرف اللہ کی خاطر، دین کے خاطر وہ ایک محاذ پہ نکلے اور فتح حاصل کی۔ اور تیسرا اس میں روزی اور رزق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتے اس دن اپنی افطار کے وقت، ایک وقت ایسا آتا ہے اس پورے دن میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ وہ اپنی تسبیح روک کر زمین کو اترتے ہیں اور صرف ان بندوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا نام ایسے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور وہ جہنم ان کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، سبحان اللہ، کہ اس 8ویں روزے کی کتنی برکات ہیں۔ اور سب سے آخر جو سب سے اچھا عمل وہ یہ کہ اس دن سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 74 تک ہوتی، اور 42 کا جو اس میں ذکر ہے، 42 آیت کا، اس کا میں آپ کو وظیفہ آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس کا وظیفہ کیسے، وظیفہ نہیں، وہ ایک طرح سے آپ کی ہر بیماری اور پریشانی کا حل ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ پہلے مختصراً میں کنز الایمان کی جو بک ہے اس میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 8ویں روزے کو اللہ تعالیٰ سحری کے وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں کون ان کے ذکر میں مشغول ہے، اور جو جہنم ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام کر دیتا ہے اور ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں والدین کی مغفرت کی جو دعا مانگے، وہ آپ کے والدین کی مغفرت دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس دن جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب عرش کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے تو آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ تو اس دن کثرت سے عصر کے بعد درود پاک پڑھنا اور یا حی و یا قیوم کا ذکر کرنا، اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے اس دن آج 8ویں روزے کے دن اپنی بھوک پیاس میرے لیے روکے گا، اس پہ جہنم کے دروازے بند کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اس دن جو جنگیں پہ گئے ہیں ہمارے صحابہ نے جو جنگیں لڑی اور اتنی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں جو انہوں نے بھوک پیاس میں لڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات حاصل کی۔ تو یہ دن افطار کے وقت ایسا جلال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی مظلوم کی آواز کو رد نہیں کرتا،
اور کسی بھی مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور آخر میں یہ کہ سورہ سواد کا میں نے ذکر کیا، اس دن سورہ سواد کا صورت اللہ نے نازل کی، اور اسی دن ابلیس تھا اس نے جو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب تخلیق کیا، ان کو مٹی سے بنایا، تو جب سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ایک ابلیس اس میں سجدہ ریز نہیں ہوا، کیونکہ ابلیس کو تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنے سالوں کی ساری محنت، عبادت سب اللہ نے اس کو ختم کر دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ شیطان میں رکھ دیا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا، مجھے کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں۔ تو سورہ سواد میں جو ہمارے گھروں میں جو بندشیں اور جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں نا اتفاقیاں اور پریشانیاں اور بیماریاں آ گئی ہیں، تو سورہ سواد کی آیت جو اگر ہم لگتا ہے کہ ہم پہ حسار ہے کسی چیز کا، یا ہم پہ کسی نے کچھ کرایا ہے حسد جلن کے لیے، بیسیکلی حسد جلن کو مٹاتی ہے، حسد جلن کو ختم کرتی ہے، کیونکہ ابلیس نے حسد اور جلن کی تھی حضرت آدم سے کہ ان کو مٹی سے بنایا ہے، ان کو حسد جلن ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اور اس صورت اتار کے اللہ تعالیٰ نے اس حسد کے لیے کہا کہ یہ حسد کو ختم کیا۔ تو یہ صورت ہمارے لیے، یعنی کہ اس صورت کا پانی پہ دم کر کے اگر ہم کسی مریض کو پلائیں یا اپنے گھر میں چھڑکیں تو ہمارے گھر سے جادو، اثرات اور سارے بیماریاں ختم ہوں گی۔ تو سورہ سواد کو ایک دفعہ پڑھنا افطار سے پہلے 8ویں روزے کو، اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ٹھیک کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم کس طرح گل گیا تھا، تو ٹھنڈے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہلا کے اور دوبارہ جوان کیا تھا۔ تو اسی قصے کو، یہ بہت بڑا قصہ ہے، میں بہت سمرائز کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ میری ویڈیو چھوٹی ہو اور کسی کو سننے میں اس کو اکتاہٹ نہ ہو کہ کوئی اس کو نہ سنے، اس لیے میرا ویڈیو کا تھوڑا تعلق اونلی 10 منٹس کا ہی ہوتا ہے، تاکہ 10 منٹس انسان نکال کے جو اس میں مخصوص اور خاص باتیں ہیں وہ میری بتانے کی کوشش ہوتی ہے، ورنہ میری ریسرچ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے سامنے میں صرف 10 منٹ کا خلاصہ رکھتی ہوں۔ تو بہرحال سورہ سواد کو افطار سے پہلے ایک دفعہ پڑھنا نہایت مجرب ہے، اور اس کی آیت نمبر 42 آگے پیچھے درود شریف 11 ٹائمز درود شریف پڑھ کے 41 ٹائمز اس صورت ایک آیت کا ورد کر کے اس کو پانی پہ دم کریں اور کسی مریض کو پلائیں 3 ٹائم، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریاں جو آج کل ہماری پھیلی ہوئی ہیں بیماریاں، ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ جو مایوس ہو گئے ہیں لوگ شادی سے، اس کے لیے بہت اچھا ہے، ان کو پلائیں۔ اور تیسرا، جو جن کے کاروبار پہ بندش ہوتی ہے، جو کاروبار اور جن لوگوں پہ حسد جلن میں ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اندر سے وہ پانی جیسے ہی آپ پیتے ہیں، وہ اپنا ایسے کام کرتا ہے، ایسی فریکوینسی سے کام کرتا ہے پانی، کہ وہ آپ کے اندر کی جو بھی آپ کی غلاظت ہوتی ہے وہ آپ کے پسینے کے تھرو یا آپ کے خراج کے تھرو وہ پانی کے وہ بیماری ختم کر دیتا ہے، اور وہ بیماری ٹھنڈا پانی جب آپ پیتے ہیں، یعنی کہ جب حضرت ایوب نے کو پانی سے اللہ نے ٹھیک کیا تھا، تو اس کو اسی سے ملایا گیا ہے کہ آپ پانی پہ اس پہ دم کر کے آپ اس کو 3 ٹائم پئیں اور اپنے گھر پہ بھی چھڑکیں، تو آپ کے گھر سے سارے جو اثرات ہیں، جو جادو ہیں، وہ ختم ہوں گے، اور آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں اس کو صحت ملے گی، اور جو آپ کے گھر میں نااتفاقیاں وہ سب صحیح ہوں گی۔ تو افطار سے پہلے کوشش کریں، افطار سے پہلے یا پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کے 41 ٹائمز سورہ سواد کی آیت نمبر 42 پڑھیں اور اس کا دم کر کے پئیں، اور ایک دفعہ تو سورہ سواد پوری کوشش کریں کہ ایک دفعہ پوری پڑھ کر پھر 41 ٹائمز صرف سورت آیت کی 42 دفعہ تلاوت کر کے، اور وہ اس کا آپ استعمال کریں، اور یہ استعمال پورے رمضان کریں، پورے رمضان اس کی برکت سمیٹیں، کیونکہ یہ رمضان ہمیں بار بار نہیں ملے گا، لیکن 8ویں روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت خاص رکھ دی ہے، کیونکہ 8ویں ہی روزے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد کی آیت 71 سے 76 اتاری تھی حضرت آدم حضرت ابلیس کا قصے میں، تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور سورہ آیت 42 نکالیں گے آپ کو پانی پینے کے لیے، اس کی بھی آیت اگر آپ پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ 8ویں روزے کے مناسبت سے تھا، اور 8ویں روزے کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کی ہر ایک دن کی ہر ایک وقت کی وہ فضیلت رکھی ہے، لیکن آج کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل سے بڑھا کے 70 گنا بڑھا دیا ہے، کہ اس روز ایک وقت قیمتی ہے، اور ایک وقت ایسی گھڑی ہے جس میں فرشتے نیچے آتے ہیں اور اپنے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے جہنم کی
لسٹ سے ان کو آزاد کرنا ہوتا ہے، جہنم کے ناموں سے اس کو ہٹانا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں ہمارے لیے کتنا بڑا سعادت مند کا دن ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے گا۔ اپنے والدین کے لیے ہم جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ تو آج کے دن کوشش کریں مس نہ کریں، کوشش کریں افطار سے پہلے اس کو پڑھنے کی۔ میری ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے ڈیو ٹو ورک لوڈ کی وجہ سے۔ میری کوشش ہے میں 1 بجے تک اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ اس دن کی برکت سب لوگ سمیٹ لیں۔ بہرحال مجھے اپنی دعاؤں میں بے تحاشا یاد رکھیں، میرے بچوں کو، سب کو اللہ پاک امت مسلمان کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔